السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 23 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 21 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ معروف عالم دین مفتی مینگ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ زمبابوے کے معروف عالم دین مفتی مینگ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر مفتی اسماعیل مینگ نے اپنے دورے پاکستان کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی ہیں، جس میں انہیں سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے۔ پاکستان اس وقت ناقابل تصور صورتحال میں گھرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے مفتی مینگ نے پاکستان میں سیلاب کی بدترین صورتحال پر متاثرین کے لیے خصوصی دعا بھی کی تھی۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں مفتی مینگ نے لکھا تھا کہ میرا دل پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ برسوں کے بدترین سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور انہیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے۔ ویکیپیڈیا کی تفصیلات کے مطابق مفتی مینگ کا پورا نام مفتی اسماعیل ابن موسیٰ مینگ ہے۔ ان کی پیدائش زمبابوے کے شہر ہرارے میں ہوئی اور اسی شہر میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے علوم شریعت کی ڈگری جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے لی اور پھر فقہ و فتاوی میں مہارت کے لیے دارالعلوم کنتھاریا گجرات انڈیا سے کسب فیض کیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے سکھر، شکارپور، گڑھی یاسین اور دیگر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے متاثرین سے ملاقاتیں بھی کی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے سیلاب متاثرین میں نقد رقم تقسیم کی۔ اعلامیے میں مزید لکھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے متاثرین کے حوالے سے کہا کہ سیلاب متاثرین کے دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ایک تیسری خبر میں ہالی ووڈ اداکارہ اور اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر اینجلینا جولی بھی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان پہنچ کر اینجلینا جولی نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ انہوں نے سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کشتی کا استعمال بھی کیا۔ اینجلینا جولی نے متاثرہ خواتین سے ان کی ضروریات اور مسائل پر بات چیت کی۔ طالبان حکومت کا ٹک ٹاک اور پب جی پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ افغانستان کی وزارت برائے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اگلے 3 ماہ کے اندر افغانستان میں ٹک ٹاک اور پب جی اپلیکیشنز پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سربراہ الحاج مولوی نجیب اللہ حقانی کی سربراہی میں وزارت ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کے حکام کا مشترکہ اجلاس وزارت داخلہ کے نمائندوں کی موجودگی میں ہوا۔ اجلاس میں جنرل ہیڈ آف انٹیلیجنس، وزارت برائے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جانب سے پب جی اور ٹک ٹاک ایپس پر پابندی لگانے کے لیے کانفرنسیں منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے مطابق ٹک ٹاک پر اب سے 1 ماہ کے اندر پابندی لگا دی جائے گی اور اگلے 90 دنوں کے اندر پب جی پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اس فیصلے کو ملک بھر میں ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے تاکہ اسے اعلان کردہ شیڈیول کے اندر نافذ کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے بعد افغانستان تیسرا ملک ہے جو گیمنگ کی مقبول اپلیکیشن پب جی پر پابندی لگانے جا رہا ہے۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ٹک ٹاک کی زیادہ تر صارفین لڑکیاں ہیں اور پب جی کے زیادہ تر صارفین لڑکے ہیں۔ ترکیہ کی ثالثی میں یوکرین اور روس 200 جنگی قیدیوں کے تبادلے پر رضامند۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ یوکرین اور روس نے 200 جنگی قیدیوں کے تبادلے پر حامی بھر لی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوغان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کی تھی اور یوکرین جنگ کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اجلاس کے بعد اپنے ملک پہنچنے پر ترکیہ کے صدر نے
نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ روس اور یوکرین نے 200 قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا ہے، جو کہ بڑی خوشائند بات ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے مزید کہا کہ روسی صدر کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنگ کے فوری خاتمے کی خواہش رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ فروری سے جاری روس اور یوکرین کی جنگ کے باعث عالمی سطح پر تیل اور گیس کے بحران کا خدشہ ہے، جبکہ اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی قوتوں نے روس سے تیل اور گیس کی خریداری پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس سے خود روس کو بھی معاشی بحران کا سامنا ہے اور 2 محاذوں پر یوکرینی فوج کے ہاتھوں روس کو پسپا بھی ہونا پڑا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں یوکرین کے علیحدگی پسند حکام نے منگل کو کہا ہے کہ ماسکو کے زیر قبضہ علاقے آنے والے دنوں میں روس کے ساتھ الحاق پر ووٹ دیں گے۔ یوکرین میں علیحدگی پسند حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے جمعے سے شروع ہو کر منگل کو ختم ہونے والے 5 دنوں میں ووٹ ڈالیں گے۔ اگر ووٹنگ میں یوکرین کے ان علاقوں کا روس میں انضمام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب لڑائی کی شدت میں بڑا اضافہ ہوگا، کیونکہ پھر روس یہ کہنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ یوکرینی فوج کے حملے کے خلاف اپنے علاقوں کا دفاع کر رہا تھا۔ سرحدی تصادم کے بعد آرمینیا اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کی پہلی ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے پیر کے روز نیو یارک میں آرمینیا اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کی۔ اس ماہ کے اوائل میں دونوں ملکوں کے مابین ہلاکت خیز سرحدی تصادم کے بعد سے یہ دونوں فریقوں کے درمیان پہلی براہ راست بات چیت تھی۔ سہ فریقی ملاقات اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ انتھونی بلنکن نے جانوں کے اتلاف پر تعزیت کا اظہار کیا اور امن عمل میں واپسی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مزید دشمنی کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب آرمینیائی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پیر کی ملاقات میں ہمارے وزیر خارجہ نے آذربائیجان کی مسلح افواج سے آرمینیائی سرزمین سے انخلا اور مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے بین الاقوامی میکینزم متعارف کرانے کا مطالبہ کیا، جبکہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے ملاقات کے بعد کہا کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ تعلقات کی سطح سے مطمئن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرمینیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی براہ راست بات چیت غیر معمولی نہیں تھی۔ ایک اور پاکستانی وفد کی اسرائیل میں موجودگی کا انکشاف۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کا ایک سفارتی وفد خفیہ دورے پر اسرائیل میں موجود ہے، جو رواں ہفتے کے آخر میں اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ سے ملاقات کرے گا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق پاکستانی وفد کی سربراہی پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر نسیم اشرف کر رہے ہیں، جو 2006 سے 2008 کے درمیان پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر نسیم اشرف سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں وزیر مملکت بھی رہ چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دورہ اسرائیل کے دوران پاکستانی وفد کو، جس میں ایک کراچی میں مقیم صحافی بھی شامل ہے، اسرائیل بھر کے دورے کروائے گئے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل جون میں پاکستانی صحافی احمد قریشی کو اسرائیل کا دورہ کرنے پر پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر ان کے شو سے نکال دیا گیا تھا۔ دوسری جانب سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مذکورہ وفد پاکستان سے اسرائیل نہیں گیا اور نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک غیر سرکاری نجی وفد ہے جو امریکہ سے اسرائیل گیا ہے۔ تاہم اسرائیلی دعوے کے برعکس وفد میں موجود شرکاء کے حوالے سے کوئی معلومات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ حرم شریف کی چلڈرن لائبریری میں بچوں کے لیے جدید پروگرام شروع۔ حرم شریف کی چلڈرن لائبریری میں ہر عمر کے بچوں کے لیے نئے سبق آموز پروگراموں کا افتتاح کر دیا گیا۔ ان پروگراموں کا مقصد علمی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک انفوگراف میں بتایا کہ لائبریری میں ڈرائنگ، پڑھنے لکھنے، تکنیکی، مذہبی، آگاہی اور اخلاقیات کے پروگراموں کو 12 سال کے عمر کے بچوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ جنرل پریزیڈنسی نے مزید کہا کہ بچوں کی لائبریری کی خدمات دنیا بھر میں تمام بچوں کے لیے دستیاب ہے۔ مختلف عمر کے گروپس کے لیے موزوں 2400 کتابیں، بامقصد مقابلے، انٹریکٹیو گیمز، تصویری کہانیاں اور پرلطف مکالمے دستیاب کیے گئے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں میانمار میں فوجی ہیلی کاپٹر نے باغیوں کے خلاف آپریشن کے دوران ایک اسکول پر اندھا دھند گولیاں برسائیں، جس کے نتیجے میں 11 بچے
بچے ہلاک اور 15 لاپتہ ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ میانمار کے علاقے سینگوگ میں فوجی ہیلی کاپٹر نے ایک اسکول پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بری فوج کے اہلکار عمارت میں داخل ہوئے اور مکمل تلاشی لی۔ ایک تیسری خبر میں میکسیکو میں 7.6 شدت کے زلزلے سے جنوبی علاقہ لرز اٹھا اور شہری خوفزدہ ہو کر گھروں دفتروں سے نکل کر میدانی علاقوں میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ زلزلے کے جھٹکوں سے ایک اسپتال، رہائشی عمارت اور جم کو شدید نقصان پہنچا۔ جم کی اوپری منزل کا حصہ گرنے سے 2 افراد ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ کھمبے، درخت اور ہورڈنگز کے گرنے سے مختلف واقعات میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔